بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ تعالی شرائط نماز کے موضوع پہ تھوڑی گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے، ہمیں معلوم ہو سکے کہ نماز کے لیے کن شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ نماز کے اندر ٹوٹل 7 شرائط ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں ہوگی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ نماز کا ادا ہونے کے لیے، نماز کا ٹھیک ہونے کے لیے ان 7 شرائط کا پورا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی شرائط میں سے 7 شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، تیسرے نمبر پہ آپ کا جس جگہ پہ آپ نماز ادا کریں اس کا پاک ہونا ضروری ہے، چوتھے نمبر پہ آپ کا سطر چھپا ہونا چاہیے، پانچویں نمبر پہ آپ کا یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا بھی چاہیے، یعنی جو نماز آپ ادا کریں اس کا وقت بھی ہونا چاہیے، چھٹے نمبر پہ ہے قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، اور ساتویں نمبر پہ آپ کی نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 کی 7 اگر مکمل ہوں گی نماز ادا کرنے کے لیے تو آپ کی نماز ادا ہوگی، ورنہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر رہ جائے گی تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، ان جو 7 شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کو سب کو ان کا حوالہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان پہ یقین کرنا اور ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے، کیونکہ جو چیز ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں ملتی ہے تو اس پہ ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے، ہمارا اپنانا اس کو آسان ہو جاتا ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے اس کے حوالے سے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل ثابت ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کا بدن کا پاک ہونا ہے، اس کے حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم جنابت میں ہو تو اچھی طرح طہارت حاصل کر لو، یعنی اگر تم ناپاک ہو تو طہارت حاصل کر کے پاک ہو جاؤ۔ اچھا، اسی طرح سے کپڑوں کے پاک ہونے کے لیے سورہ مدثر کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ کپڑوں کے پاک ہونے کے حوالے سے ہمارے سامنے دلیل آ گئی۔ اسی طرح سے جس جگہ پہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، تو اس حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور ہم نے حکم دیا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح سے جو چوتھا مسئلہ ہے وہ سطر کا چھپا ہونا۔ اب سطر سمجھ لیجیے، سطر وہ حصہ ہے جسے شریعت کی رو سے آپ کو چھپانا بڑا ضروری ہوتا ہے، یعنی سادہ الفاظوں میں ہمارے جسم کے جو خاص حصے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں چھپانا ضروری ہے، تو وہ نماز کے وقت چھپا ہونا ان کا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ سطر کیا ہے۔ مرد کی سطر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستند احمد کی روایت ہے کہ مرد کی ناف سے لے کر اس کے دونوں گھٹنوں تک سطر ہے، یعنی مرد کی جو ناف ہے اس سے لے کر گھٹنوں تک اس کا سطر ہے، یعنی حصہ اس کا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کے سوا سارا بدن اس کا سطر ہے، یعنی یہ چھپا ہوا سارا بدن اس کا چھپا ہوا ہونا چاہیے سوائے چہرہ چھوڑ کر، ہتھیلیاں چھوڑ کر اور پاؤں چھوڑ کر، باقی سب عورت کو چاہیے کہ وہ چھپائے، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت، یعنی نماز ادا کرتے وقت سطر کے لحاظ سے آپ کو سطر بھی چھپا ہونا چاہیے، اور آپ کو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ابن آدم یعنی زینت اختیار کرو، یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو آپ بالکل پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ کا حلیہ ہونا چاہیے، آپ صاف ستھرے ہونے چاہیے، آپ کی ہر چیز آرڈر میں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کے گربان کھلے ہوئے ہیں یا آپ کی ایسی حالت ہے کہ جس میں آپ دنیا میں کسی شخص کے آگے پیش ہونا مناسب نہ سمجھیں اور اللہ رب العزت کے ہاں ایسے پیش ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو سورہ اعراف کی 31 نمبر آیت میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے ابن آدم، زینت اختیار کرو اور ہر نماز کے وقت، ٹھیک ہے۔ اچھا، وقت پہ نماز ادا کرنے کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے مومنین پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے، یعنی وقت پہ نماز کرنے کے حوالے سے ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں دلیل آ گئی کہ وقت پہ نماز ادا کرنی ہے۔ اس طرح سے قبلہ رخ ہونا چاہیے نماز پڑھتے وقت، تو اس حوالے سے جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جہاں بھی تم ہو بس اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف کرو، ٹھیک ہے۔
اچھا، جو آخری شرط ہے نماز کے حوالے سے وہ ہے نیت۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث، اور تقریباً ہر ایک شخص اس بارے میں جانتا ہے کہ بے شک اعمال کا تعلق نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اور اس طرح ہمارے سامنے 7 نماز کی شرائط ہمارے سامنے آ گئیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے جو 7 لازمی شرائط ہیں جو پورا ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے سامنے بھی آ گئیں۔ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی دلیلیں بھی آ گئیں کہ کس وجہ سے ہم ان 7 شرائط کو اپنا رہے ہیں، اور ان 7 شرائط پہ انشاءاللہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری نماز بھی ادا ہو جائے گی، صحیح بھی ہوگی، اور ہمارے دل کو اطمینان بھی ہوگا کہ ہم نے جو عمل کیا ہے نماز کی شکل میں وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں، کمی بیشیاں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہم سے، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، آمین۔